کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس لیے کہ مریم تھی، اگر مریم نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ پیدا نہ ہوتے۔ ایک نقطہ سن لیجئے، کبھی کبھی انسان بدنی اعتبار سے صرف بانجھ نہیں ہوتا، توجہ رکھیے، کبھی کبھی صلبی اعتبار سے بھی بانجھ ہوتا ہے۔ بدنی اعتبار سے صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ بیٹا پیدا کر سکے یا اولاد پیدا کر سکے، مگر کچھ لوگ اولادیں پیدا تو کرتے ہیں، خود ہی ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کچھ اولادیں خود ہی اپنے باپ پہ لعنت بھیجتی ہیں، کچھ باپ اپنی اولادوں پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ کچھ افراد وہ جو اتنے بانجھ ہیں کہ سالے اولاد پیدا نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مولا علی کی تلوار سے بچ گئے اور سالے اولادیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بانجھ پن ایک بدنی اعتبار سے، دوسرا بانجھ پن ہے سالے اولاد پیدا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ بنی اسرائیل پر بدنی اعتبار سے بانجھ پن نہیں آیا تھا، معنوی اور صلبی اعتبار سے بانجھ پن اتنا آیا کہ کوئی مرد نہیں تھا ان میں جو عیسیٰ پیدا کر سکے۔ نہیں، یہ توجہ فرمائیں اس پر۔ بنی اسرائیل کے معاشرے پر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کو بغیر مرد کے عیسیٰ پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کو بغیر مرد کے عیسیٰ پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہا تمہارا معاشرہ اتنا بانجھ پن کا شکار ہو چکا ہے کہ اب کوئی ایسا مرد رہا نہیں جو مریم کا کف بن سکے۔ چونکہ صلبی اعتبار سے تم بانجھ ہو چکے ہو، اب میں اپنے قانون کو توڑوں گا، قانون کو توڑ کر مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا، اور تم پر ایک سوالیہ نشان ہوگا، تمہارا معاشرہ تو اس لائق بھی نہیں، تمہارا معاشرہ تو اس لائق بھی نہیں کہ تم میں سے کوئی مرد عیسیٰ پیدا کر سکے۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو پروردگار اس کی شادی مریم سے کروا دیتا، مریم سے شادی نہ کروا کر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے وجود پر سوالیہ نشان دے دیا۔ علماء نے سوال اٹھایا آخر یہ اتنی سچویشن بڑھ کیوں گئی؟ کہا اس لیے بڑھ گئی کہ ان کے پیٹوں میں حرام پڑ چکا تھا، اور جہاں حرام پڑ جائے وہاں پر سالے اولادیں پیدا نہیں ہوتی، وہاں پر ولی پیدا نہیں ہوتے۔ اب تو قبول کرو نا، علی ہے فخر عیسیٰ، محمد مصطفیٰ ہے فخر عیسیٰ، اللہ کو مرد کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تم ابو طالب کو کم سمجھتے ہو، وہاں مرد نہیں ملا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہاں پر شجاع اور مرد تھا، ابو طالب و فاطمہ بنت اسد، اللہ نے علی پیدا کر دیا۔ یہ ان کے وجود کی معنویت کی دلیل ہے۔ عبداللہ کو کم سمجھتے ہو، جناب آمنہ کو کم سمجھتے ہو، یہ وجود اتنا پاکیزہ ہے، نہ ہر رحم میں نور محمد آتا ہے، نہ ہر صلب میں نور محمد آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ کو دیکھ کر ایک خاتون للچائی تھی، رال ٹپک گئی تھی اس کی، کیوں؟ پیشانی میں نور محمد نظر آیا۔ اتنی تو بصیرت تھی کہ پیشانی میں نور محمد نظر آ گیا، گر گئی کہ مجھ سے شادی کرو۔ تو اسے جب نور محمد نظر آ رہا ہے تو عبداللہ کو بھی تو کچھ نظر آنا چاہیے نا، عبداللہ کو بھی تو کچھ نظر آنا چاہیے نا۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا جو میرا نور نظر جس گود میں آئے گا
یہ گود اس لائق نہیں ہے، کیا یہ گود اس لائق نہیں ہے، آمنہ ملے تو عبداللہ اپنے وجود کو پیش کرے۔ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ رحم کی بھی طہارت ضروری، اسی لیے زیارت میں جملہ کہتے ہیں کہ اے مولا آپ ایسے صلبوں اور رحموں سے آئے جہاں پر شرک کا گزر نہ تھا، جہاں پر صرف طہارتیں تھیں، جہاں پر صرف سجدے تھے، جہاں پر صرف ایمان تھا۔ ہر رحم میں ولی خدا نہیں آتا، ہر صلب میں نور ولی خدا نہیں آتا۔ اب بھی نہیں سمجھے، جس گھر میں علی کو اللہ بلانا چاہتا ہے اس گھر کے معمار معمولی افراد نہیں، اس گھر کے معمار خلیل اللہ ہے یا ذبیح اللہ ہے۔ اللہ اس گھر کے معمار نبیوں کو بنائے، تو جس صلب پہ علی آنا ہے وہ صلب کیسا ہوگا، وہ ہستی کیسی ہوگی، وہ مقام کیسا ہوگا حضرت ابو طالب کا۔ یہی وجہ ہے جس جگہ پر علی آئے اللہ اس کے معمار انبیاء بناتا ہے، جس جگہ پر علی آئے اللہ یہ کہتا ہے طاہر لبیتیہ، میرے گھر کو پاک رکھو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہی وجہ تھی، یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں جب تک حضرت ابراہیم تھے بت کعبے میں نہیں آ پائے، نجاست کعبے میں نہیں آ پائی۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، نجاست آ گئی۔ اللہ نے تجربہ حاصل کر لیا کہ جب نبیوں کو دیتا ہوں تو لوگوں کو اختیار مل جاتا ہے کہ نجاست لا پائیں، اس لیے بیت کی طہارت کی ذمہ داری نبی کی تھی۔ اہل البیت کی طہارت نبی پہ نہیں رکھی، خود اپنے اوپر رکھی۔ نبی جب تک ہے تو طاہر رہے گا۔ اللہ نے کہا جب تک میں ہوں تب تک آل محمد طاہر ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب صلب بانج ہو جائے، صلب بانج کیسے ہوتا ہے؟ حرام مال کھانے کی وجہ سے، اور الحمدللہ یہ فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے مال کو پاک رکھو، اپنے مال کو طاہر رکھو، اپنے مال کو پاکیزہ رکھو، تاکہ صلبوں میں سے آل محمد کے چاہنے والے آئیں۔ جہاں ہمارے ہاں نسلی اعتبار سے نسل کی علمدار خاتون ہے، وہاں پر مرد کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچے کو جب رسول خدا نے جواب دیا اور اس بچے نے بدتمیزی والے انداز میں سلام کیا تو رسول خدا نے کہا وعلیک السلام یا ولد الحرام۔ اور نبی کسی کو یہ جملہ کہہ دیں اخلاق کے مجسم، اس کے باپ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو اس کی ماں کو پاک سمجھتا تھا، طاہر سمجھتا تھا۔ کہا کہ ماں کا قصور نہیں ہے۔ پتہ چلا ہر دفعہ ماں کا قصور نہیں ہوتا، کبھی کبھی باپ کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ حرام کا تعلق ماں سے نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جب تم چاہتے تھے اپنی اولاد کو پیدا کرو تو تم نے مال حرام کھایا ہوا تھا۔ اس مال حرام کا اثر یہ ہے کہ یہ نبی کا گستاخ بن چکا ہے۔ یعنی اگر پیٹوں میں مال حرام آ جائے تو مولا حسین کا یہ جملہ ہے کہ تم میری طرف تیر اس لیے پھینک رہے ہو، مجھ پر حملہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام پڑ چکا ہے۔ یعنی اگر مال حرام ہو تو نبی کی نبوت کا بھی انکار کرواتا ہے اور اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ وہ امام کو قتل کروانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے یزید سے ہمدردی وہ کرے گا